السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول میں محبت اور تم لاسٹ ایپیسوڈ۔ اور آج کا ایپیسوڈ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی سویٹ سا ایپیسوڈ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ لیکن اس سے پہلے پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز 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 سبسکرائب دا چینل یار، پلیز، اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول میں محبت اور تم لاسٹ ایپیسوڈ۔ عنایت خاتون آنٹی، آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ پورے گھر میں ایک عجیب خاموش سا ماحول تھا۔ میں بور ہو رہی تھی تو آنٹی کے پاس چلی آئی اور ان سے بالکل ہی عجیب سوال پوچھ لیا۔ ہاں بالکل کی ہے، عنایت خاتون ڈائجسٹ میں مگن بولی تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، علی گوہر انکل سے؟ لا حول ولا قوت، ان سے کیوں کروں گی؟ عنایت خاتون بولی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تو اور کس سے ہوگی؟ میرے منہ سے پھسلا، کتابوں سے، آرام سے جواب دے کر عنایت خاتون نے اپنا دھیان ڈائجسٹ میں لگا دیا۔ یہ سیریل ڈائجسٹ جن کے 3 صفحے پڑھ کر آپ کیسے کتابوں سے محبت کا دعویٰ کر سکتی ہیں؟ میں نے ڈائجسٹ والے ریک کو گھور کر دیکھا۔ ان کی بات نہیں کر رہی، ان کتابوں کی بات کر رہی ہوں جو گاؤں میں پڑھی ہیں، وہ بولی تو میں سمجھی۔ پھر آپ کو وہ یاد آتا ہے؟ میں تجسس سے پوچھنے لگی۔ ہاں پر اب ادھر کچھ نہیں۔ میں نے عنایت خاتون کو ٹھنڈی آہ بھرتے دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شاید میں نے غلط سوال کیا تھا۔ آنٹی، آپ کو میری پہلی محبت کا پتہ ہے؟ بات بدلنے کے لیے میں نے کہا تو آنٹی نے صاف پڑا تکیا اٹھایا اور مجھے مار دیا۔ اے لڑکی، شرم نہیں آتی؟ بڑوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ عنایت خاتون مجھے گھور گھور کر بولی۔ ارے اپنے امی ابو کی محبت کا اعتراف کرتے مجھے کیوں شرم آئے گی؟ میں حیران ہوئی۔ اچھا، وہ والی محبت کہہ رہی تھی؟ میں پتہ نہیں کیا سمجھی۔ عنایت خاتون پھر ڈائجسٹ میں مگن ہو گئی۔ اچھا دوسری محبت بتاؤ؟ میں نے پھر ان کا دھیان اپنی باتوں میں لگانا چاہا۔ نہ بھی پوچھوں تو بھی بتاؤ گی؟ بتاؤ۔ لینڈ کروزرز، میں نے کہا تو عنایت خاتون بولی۔ تیسری محبت بھی ہے کوئی؟ وہ تو نہیں بتاؤں گی، میں نے سر ہلاتے ہوئے مزے سے کہا۔ تو نہ بتاؤ، مجھے کون سا مر جانا ہے اگر پتہ نہ چلا تو۔ وہ ڈائجسٹ میں مگن تھی۔ ہے، آپ کو تجسس نہیں ہوا کہ میری تیسری محبت کیا ہوگی؟ میں حیران تھی۔ کون سا میرے علی گوہر سے ہوگی جو مجھے تجسس ہو؟ وہ زور سے بڑبڑائی۔ علی گوہر صاحب کی شکل میری نظروں کے سامنے آئی تو میں نے لاحول پڑا۔ وہ دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تو میں نے ان سے محبت نہیں کرنی۔ ویسے بھی دنیا ابھی بھری پڑی ہے خوبصورت مردوں سے، نہیں خوبصورت لڑکوں سے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ویسے تو آپ پوچھ نہیں رہی، مگر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں اپنی تیسری محبت صرف اپنے شریک حیات سے کروں گی۔ میں نے گردن اکڑاتے کرسی سے اٹھتے کہا تھا اور سامنے جنید کھڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر سٹ پٹائی کیونکہ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اف، علی گوہر صاحب کے بیٹے اور اتنے خوبصورت! میں کمرے کی طرف جاتے بڑبڑائی تھی۔ پھر ناظرین کے لیے ڈانٹ کھانا معمول بن گیا تھا۔ کبھی کوئی بھوت ناظرین کے میلے کپڑے عنایت خاتون کے جھولے کے پاس رکھ دیتا اور ناظرین کو ڈانٹ پڑتی۔ کبھی ناظرین کے چائے کی کپ یہاں وہاں پڑے گرے ہوتے تو الگ شامت آتی۔ آخر انہیں کون بتاتا کہ ان سب باتوں کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، میرا یعنی عافیہ عرف افی اور عنایت خاتون کی ڈفی کا۔ اس تک میں اس ناظرین کو جب بھی ڈانٹ پڑتی مجھے رحم تو آتا تھا، مگر آپی کا بھیانک مستقبل سوچ کر میرا رحم یہاں وہاں چھپ جاتا۔ اوپر سے حارث نے سارا دن گھر میں الگ رولا ڈالا ہوتا ہے۔ پارس بڑی پیاری تھی، بالکل نہیں روتی تھی، مگر وہ حارث ایسا روتا تھا کہ سارا دن ہی روتا رہتا، بالکل اپنے دادا پر گیا تھا۔ علی گوہر صاحب جب بھی گھر آتے تھے ہر وقت عنایت خاتون سے لڑتے اور چلے جاتے۔ ایک ہی رٹ، نازنین اور جنید کی شادی، روز ایک ہی بحث، ایک ہی نتیجہ۔ مگر مجال ہے جو علی گوہر صاحب اپنی بات سے پھرتے اور عنایت خاتون بھی پیچھے نہ ہٹتی۔ مگر اس سب میں نازنین کے ہوش ٹھکانے لگ رہے تھے اور اس نے واپس گاؤں جانے کی ضد شروع کر دی تھی۔ یہی علی گوہر صاحب کمزور پڑے اور جب دیکھا عنایت خاتون کسی طور ماننے کو تیار نہیں تو وہ اپنی ضد اور گاؤں سے لائی خدمت گزار لے کر واپس چلے گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، چلو ایک بلا تو ٹلی۔
جنید بھی ان کے ساتھ گاؤں گیا تھا، کچھ دن رہ کر اس نے واپس آ جانا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر عنایت خاتون نے پھر یہی آس پاس دلہن ڈھونڈنا شروع کر دی۔ فلیٹ میں بھی 2-3 لڑکیاں جو ان کی نظروں میں تھیں، ان سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر چکی تھی، مگر کوئی ایسی نہیں تھی جو عنایت خاتون کے دل کو لگتی۔ مگر یہ بات ہے، میں نے عنایت خاتون کو کچھ پتلا پتلا سا دیکھا ہے۔ پہلے تو وہ کہاں کسی چیز میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، مگر اب مجھے ہلکی پھلکی کاموں کی اجازت دے دیتی تھی۔ کورونا کا خوف تو کم نہیں ہوا تھا، مگر لاک ڈاؤن ضرور کم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا، سارے لوگ مارکیٹوں میں نظر آنے لگے۔ دن رات ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلتی رہتی، کوئی حکومت کو بلیم کرتا، حکومت والے سندھ حکومت والوں کو بلیم کرتے، اور پھر ڈاکٹر یاسمین نے بڑا انکشاف کر ڈالا کہ ہماری عوام جاہل ہے۔ چلو جی، آپ، میں اور عنایت خاتون جاہل ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ تھینکس ڈاکٹر یاسمین۔ ارے کورونا سے جان چھڑانے کے لیے نہیں، کورونا تو شاید جان چھوڑے ہی نہیں، ہمیں ہماری پہچان بتانے کے لیے کہ ہم جاہل ہیں۔ جنید کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اس کا گھر میں زیادہ کوئی رول نہیں تھا، نہ ہماری کوئی خاص بات چیت تھی، مگر پھر بھی اس کے جانے کے بعد تیرے بغیر جہاں میں کوئی کمی سی تھی، بھٹک رہی تھی دیوانی اندھیری راہوں میں، سکون دل کو ملا آ کر تیری راہوں میں۔ میں ایک کھوئی ہوئی موج ہوں، تو ساحل ہے، جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے۔ میں گنگناتی پھر رہی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت جاننی ہو۔ جنید بھی غائب ہو کر اپنی اہمیت جتا دیا تھا، اور اب مجھے ہال اٹھ رہے تھے کہ علی گوہر صاحب گاؤں میں ہی جنید کی شادی نہ کروا دے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہو گیا تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ میرا مطلب ہے افی۔ میں حسب معمول بڑبڑاتی رہ گئی۔ حسب معمول صبح صبح عنایت خاتون بچوں کو اچھی طرح سے مالش کر کے، رلا رلا کے، ان کا حشر برپا کر کے، پھر نیم گرم پانی میں نہلا کے، اچھی طرح تیار کر کے، تیل سرما لگا کے انہیں جھولے میں سلا دیتی۔ آپی اور میں بس بچوں کو افسوس سے دیکھتے رہ جاتے۔ جب دونوں بچے سو جاتے تو وہ پورے گھر کا کام نپٹاتی، جھاڑو پوچھا صفائی ستھرائی کرتی رہتی، اور آپی تیار ہوئی، گڑیا بنی، جھولے میں بچوں کو جھلاتی رہتی، اور میں ہاتھ میں تھوڑی رکھے رشک سے آپی کو دیکھتی رہتی۔ عنایت خاتون سارا کام کرتی اور آپی بیٹھی جھولا جھلاتی رہتی۔ اس دن بھی میں ایسے ہی آپی کو دیکھ رہی تھی جب آپی کے فون پر امی کی کال آئی۔ افی، تم بچوں کا دھیان رکھنا۔ آپی آرام سے جھولے سے اٹھی، چپل پہن کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ میں نے کندھے اچکائے، اور پھر وہ کتنی دیر اندر رہیں، باہر آئیں تو فون مجھے پکڑا دیا۔ ہاں افی، تم سناؤ کیسی ہو؟ مزہ آ رہا ہے؟ ماحول کیسا ہے؟ عنایت خاتون کیسی لگی؟ ان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ، انادیہ کے ساتھ؟ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتوں کے بعد انہوں نے پوچھا تو میں نے عنایت خاتون کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر بالکنی کی طرف چلی آئی اور رازداری سے بولی، ارے امی، کیا تو ٹھاٹھ ہیں دیا آپی کے، نہ کھانا پکانے کا جھنجھٹ، نہ صفائی ستھرائی، نہ کپڑا لتا دھونا، سارا کام عنایت خاتون آنٹی خود کرتی ہیں۔ اچھا، اور رویہ کیسا ہے روٹ سا، مگر اچھا ہے، زیادہ تنگ نہیں کرتی، سارا کام کرتی ہیں مگر جتاتی نہیں، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، زیادہ بولتی بھی نہیں، اوور آل اچھی ساس ہے، میں نے تبصرہ کیا تھا۔ اچھا، تو اچھی ہے۔ امی کا لہجہ معنی خیز تھا، تو کیوں نہ عنایت خاتون کو تمہاری بھی ساس بنا دیا جائے؟ ہاں، یہ صحیح رہے گا، عنایت خاتون آنٹی سے اچھی ساس شاید ہی کہیں ہو۔ میں روانی میں بولتی چلی گئی تھی، چونکی ہے کیا مطلب؟ میں بوکھلائی۔ آپ نے شاہ رخ خان کی کیا کہ کرن تو سنا ہوگا، مگر میرا کیا کا مت بھی سن رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی، عنایت خاتون نے باقاعدہ رشتہ مانگا ہے تمہارے لیے جنید کا۔ امی کے بتانے پر میں اچھلی تو پڑی تھی۔ کیا؟ میں چیخی۔ کب؟ احساس ہوتے آواز کم کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی عنایت خاتون کا فون آیا تھا، اور علی گوہر بھائی آئے تھے گھر جنید کے ساتھ، امی نے بتایا، مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ میں بڑبڑائی۔ تمہیں پسند ہے؟ کیا؟ بھائی جنید اور کون؟ میں نہ جانے کیوں خاموش رہی۔ افی، امی کی ماؤتھ پیس سے آواز آئی، مگر میں خاموش رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بولوں، پہلا ایکسپیرینس ہے نا،
سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ 60-70 کی دہائی والی ہیروئنس کی طرح پلو منہ میں دبا کر لچک لچک کر شرمانے کی ایکٹنگ کرنی چاہیے تھی، یا 90 کی دہائی کی ہیروئنوں کی طرح صرف مسکرا کر اپنی رضامندی دینی چاہیے تھی۔ اب فون پر مسکراہٹ بھی نہیں دکھتی، یا 20s کی ہیروئنوں کی طرح بے شرم ہو کر کھل کر قبول ہے قبول ہے قبول ہے بولنا چاہیے تھا۔ آپ کو ہے ایکسپیرینس؟ چلو اگر تمہیں رشتہ پسند نہیں تو انکار کر دیتے ہیں، امی نے کہا تو میں چیخی۔ نہیں، جوش میں چیخ کچھ زیادہ ہی نکل گئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے جیسی آپ کی مرضی۔ میں گھبرائی، میں بوکھلائی۔ توبہ ہے، اس 70 کی دہائی کی ہیروئنوں والی شرما شرمی میں اتنا اچھا رشتہ نکل جانا ہے۔ آپ لوگ کبھی نہیں کرنا ایسا، اوکے؟ رشتہ کیا پکا ہوا؟ جہاں کہاں سے فونز آنا شروع ہو گئے تھے۔ 21 جون کو شادی قرار پائی تھی، لیکن گھر کا ماحول بالکل خاموش تھا۔ بس 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ اچھا تھا، مارکیٹیں کھل گئی تھی، اور عنایت خاتون آنٹی خود مجھے لے کر گئی تھی ڈریس دلوانے۔ ہائے اللہ، اتنی خوبصورت ڈریس تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ ایک میرون کلر کا ڈریس تھا، پورے 2 لاکھ کا۔ مجھے تو وہی ڈریس پسند آیا، بلڈ ریڈ کلر کا، خوبصورت گولڈن کام والا۔ وہ ڈریس پہن کر میں کتنی پیاری لگتی۔ ہائے، میں نے تو خوابوں میں پہن کر دیکھ بھی لیا، لیکن برا ہو کورونا کا اور شادیوں پر پابندی کا کہ عنایت خاتون آنٹی نے یہ کہہ کر ڈریس ریجیکٹ کر دیا کہ اتنا بھاری ڈریس ہے، ایسے ہی 2-3 لوگوں میں ڈریس پہن کر بیٹھو گی تو کیا اچھی لگو گی؟ یہ ڈریس تو جب بارات ہو، بڑا سا ہال ہو، لوگ ہوں تو اچھے بھی لگتے ہیں۔ اب تم ایک کرسی پر اتنا بھاری سوٹ پہنے بیٹھو گی تو کہاں اچھی لگو گی؟ ہو بھی اتنی چھوٹی سی، اتنے بھاری ڈریس میں دب جاؤ گی، اوپر سے گرمی اور کورونا الگ، ماسک بھی پہننا پڑے گا۔ اور میں آنکھیں پھاڑے بس دیکھ رہی تھی، پہلی شادی ہو رہی ہے اور اس منحوس کورونا کو بھی ابھی ابھی آنا تھا۔ میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، نہیں، پہلے تو کورونا ہوا تھا، میری شادی ہی کورونا آنے کے بعد ہو رہی ہے، میں سوچ رہی تھی، اور عنایت خاتون آنٹی بول رہی تھی، ایسا کرو، ہلکے کام والے جتنے سوٹ خریدنے ہیں خرید لو۔ نہیں، مجھے یہی سوٹ پسند ہے، آنٹی لینے دینا، ایک بار ہی تو ہوتی ہے شادی۔ میں ان کے بازو سے لپٹ گئی، بس پیروں میں گرنے کی دیر تھی۔ ہائی لڑکی، پاگل ہو گئی ہو؟ انہوں نے مجھے جھٹکے سے دور کیا۔ یہ دیکھو کتنے ہلکے اور خوبصورت کام والے جوڑے ہیں۔ انہوں نے سوٹ کی طرف اشارہ کر کے وہ سوٹ اٹھا لیا، لائٹ لیمن کلر کا سوٹ میرے اوپر رکھ کر بولی، دیکھو کتنا خوبصورت ڈیزائن کا سوٹ ہے، اور کلر بھی دیکھو کتنا سوٹ کر رہا ہے تم پر۔ ہاں، ساری زندگی میں نے لائٹ کلر کا سوٹ نہیں پہنا، اب شادی پر پہنوں گی۔ میں نے منہ بسورا۔ باجی، بچی کو پسند ہے تو لینے دینا، یہ پیس ماسٹر پیس ہے، پورے پاکستان میں نہیں ملے گا۔ دکاندار بیچارے کو میرے پہ رحم آیا تھا، تبھی بیچ میں بولا، مگر اس کا بولنا غضب ہو گیا۔ تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا؟ عنایت خاتون نے دکاندار کو جھڑکا۔ ماسٹر پیس ہے تو اپنی بیوی کو پہنانا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تو دکاندار اتنا سا منہ لے کر رہ گیا، میری طرح۔ پھر ان کے کہنے پر میں نے 2 ہلکے ہلکے سے سوٹ لیے، مگر کمبخت دکان والے نے اپنی جھڑکی کا بدلہ خوب لیا، 1 روپیہ بھی کم نہ کیا سوٹوں کے پیسوں میں۔ اس شاپ سے نکلنے کے بعد ہم گیکا مال گئے، پھر سارے برانڈ کا ایک ایک سوٹ انہوں نے لے کر دیا، پھر چپلیں، میک اپ کا سامان اور بھی بہت کچھ۔ بالکل کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہائے، کتنی اچھی ہے عنایت خاتون آنٹی، اللہ کرے آپ کو بھی ان جیسی ساس ملے۔ 1 ہفتہ رہ گیا تھا، شادی کی تیاریاں پوری تھی۔ چچا اور پھپھو بھی شادی میں شرکت کے لیے آنا چاہ رہے تھے، مگر عنایت خاتون آنٹی نے صاف منع کر دیا کہ اسلام آباد میں بہت کڑک سختی ہے، 3-4 لوگوں سے زیادہ کہیں مجمع ہو تو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے۔ ان کے کہنے پر ہی چچا اور پھپھو ڈر گئے اور آنے کا پلان ملتوی کر دیا۔ اس دن میں یوں ہی ہنی سنگھ کا گانا گنگنا رہی تھی، آنٹی پولیس بلا لے گی لیکن شادی یوں ہی چلے گی۔ یہ گانا تو بہانہ تھا، اصل میں خود کو بہلا رہی تھی۔ کل جنید آ رہا تھا، علی گوہر صاحب بھی اور امی بابا بھی۔ میں جنید کا سامنا کیسے کروں گی، یہ سوچ سوچ کر میری جان نکلی جا رہی تھی۔ پورا دن بڑی پریشانی میں گزرا، اور دوسرے دن وہ گھڑی آخر آ ہی گئی۔ دروازے پر گاڑی تھی اور امی بابا علی گوہر صاحب کے ساتھ جنید اندر آ ہی جاتا تھا، جس کا مجھے تھا انتظار، جس کے لیے دل تھا بے قرار۔ وہ گھڑی آ گئی آج۔
ہے یہ کیا؟ میں خوابوں ہی خوابوں میں محبت فلم میں گھس گئی تھی، جس میں انیل کپور ہیروئن کو دیکھنے جاتا ہے اور مارے گھبراہٹ کے ہیروئن اول فلول بک رہی ہوتی ہے اور چائے کی ٹرے مارے گھبراہٹ کے کپ کپا رہی ہوتی ہے۔ ہیروئن بس یہی کہے جا رہی تھی، چائے پی لیجیے ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے پی لیجیے ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے پی لیجیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہائے میں تو تھک گئی بھائی صاحب ہنستے ہنستے۔ میں نے سوچا تھا ایسا کوئی سین ہوگا، انیل کپور کی طرح جنید مجھے شوق محبت اور نہ جانے کیسے کیسے انداز سے دیکھ رہا ہوگا، مگر یہ کیا؟ میں امی بابا سے ملنے کے بعد جیسے ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی، وہ بنا مجھے دیکھے جھولے پر بیٹھ کر سنیکر اتارنے میں مصروف تھا۔ عنایت خاتون آنٹی نے امی بابا کی بہت خدمت کی، ان کو کھانا وانا کھلا کر ہم تینوں کو سکون سے سونے کا کہہ کر چلی گئی۔ میں امی بابا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر میرا دھیان جنید کی طرف تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں جا کر ایسا بند ہو گیا تھا کہ پھر نکلا ہی نہیں۔ ایک چیز جو مجھے پریشان کر رہی تھی، میرے سامنے سنی دیول سوال لیے چلاتا تھا، کیا وہ اس شادی سے خوش ہے؟ کیا وہ شادی کسی کے دباؤ میں تو نہیں کر رہا؟ کیا وہ نازنین کو پسند نہیں کرتا؟ اس کے سوکھے سڑے رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے وہ نازنین میں شاید انٹرسٹڈ ہے۔ میں نے اپنے ناخون چبائے۔ شاید نہیں، یقیناً۔ اگر ایسا ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ شاید مجھ سے دوستی کرو گی فلم کی کرینہ کپور بننا پڑے گا، جس میں رانی مکھرجی نازنین اور رتک روشن جنید کو ملوانا پڑا تھا، یا شاید مجھے سلمان خان بننا پڑے گا۔ کچھ ہوتا ہے مووی کا، جس نے شاہ رخ خان، جنید کو، کاجل، نازنین کو ملوایا تھا۔ میں سوچتی بڑبڑائی، مگر یہ سب کرنے سے پہلے مجھے جنید سے بات کرنی پڑے گی تاکہ اس کے دل کا حال تو پتہ چلے۔ میں سوچتی رات کے اس پہر کمرے سے باہر نکلی، بغیر آہٹ پیدا کیے میں لاؤنج میں نکلی۔ عنایت خاتون بغیر آواز کیے سو رہی تھی۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سو رہی ہیں کہ جاگ رہی ہیں، کیونکہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر سوتی تھی اور مجال تھی جو ٹانگ ادھر ادھر ہلے، تبھی ان کے سونے جاگنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ جنید کی کمرے کی طرف بڑھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ہائے اللہ عزت رکھنا، میں بس پوچھ کر آتی ہوں۔ میں نے چٹکی بجا کر چھت کی طرف دیکھا اور دروازے کا نوب کھولا تو ٹھنڈ نے میرا استقبال کیا۔ اتنی ٹھنڈ؟ میں بڑبڑائی۔ اے سی فل کولنگ پر رکھا ہوا تھا۔ شادی کے بعد جنید سے میرا پہلا جھگڑا تو اسی بات پر ہوگا، اگر ہو گئی تو۔ میں بڑبڑائی اور اندھیرے میں ہاتھ ٹٹولتی بیڈ کی طرف آئی۔ بیڈ سے ہلکی ہلکی خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ ارے یہ خراٹے بھی مارتا ہے؟ لو، دوسرا جھگڑا تیار۔ میں بڑبڑاتی جنید کی طرف بڑھی۔ جنید، میں نے آہستہ سے جنید کو آواز دی، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ اس کے خراٹے جاری تھے۔ جنید! اب کہ میں نے تھوڑا تیز آواز میں پکارا تو بیڈ کی دوسری طرف سے ایک سایہ اوپر اٹھا اور میری چیخ نکل گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ اب اٹھ جائیں گے۔ وہ اگلا تیزی سے میری طرف آیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ جنید تھا۔ علی گوہر صاحب یہاں سو رہے ہیں؟ ہاں۔ دوست کے گھر نہیں گئے؟ ہم دونوں سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ نہیں، وہ بولا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ میں میری زبان پرانے گراموفون میں اٹکی ڈسک سے نکلتی آواز کی طرح ایک میں سے آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ کون ہے؟ اب علی گوہر صاحب کی آواز آئی تھی اور میں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ بھاگ ڈفی، آج تیری عزت کا سوال ہے۔ میرے پاس بسنتی تو نہیں تھی تو سر پر پیر رکھ کر بھاگی۔ اب اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس کی؟ جی ہاں، 21 جون۔ ارے میری شادی کی ڈیٹ ہے، لیکن قیامت کا دن بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر خبریں عام تھی، اب میں کیا بولوں؟ عنایت خاتون کو بھی یہی دن ملا تھا ہماری شادی کرنے کے لیے، اور قیامت کو بھی آنے کے لیے یہی دن ملا تھا۔ صبح سے میں گھبرائی پھر رہی تھی، پہلے تو جنید کے معاملے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں شادی کروں یا نہ کروں، پھر دوسری یہ قیامت کا خوف، اور اوپر سے عنایت خاتون نے ابو کو کچھ بھی دینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں سارے ڈراموں کے سین آ گئے تھے، جس میں جہیز نہ لے جانے پر ہیروئنوں کو کیسے مارا جاتا ہے، باتیں سہنی پڑتی ہیں، ٹارچر سہنا پڑتا ہے۔ اوپر سے عمیرہ احمد کا ایک ناول بھی ہے جس پہ ہیروئن کو پیٹرول چھڑک کر جلا دیا جاتا ہے۔ اب تو عمیرہ احمد نے بھی تصدیق کر دی، اور میری تو زندگی ہی ان ناولوں کو پڑھتے پڑھتے گزری ہے نا۔ نہیں بابا، مجھے جہیز چاہیے۔ میں نے بھی بابا سے ضد شروع کر دی تھی۔
بولو میری جان، کیا چاہیے؟ پاپا نے بہت محبت سے کہا تھا، وہ سب کچھ جو ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ میں بولی تو بابا مسکرائے۔ اچھا، مثلاً؟ فریج، ٹی وی، اے سی، فرنیچر، برتن، ڈنر سیٹ، چادریں، رضائیاں، لوٹے شوٹے، سارا سامان۔ میں انگلیوں پر گن رہی تھی جب عنایت خاتون آنٹی نے مجھے بیچ میں ٹوکا۔ بریک لگاؤ لڑکی، یہ اتنا سارا سامان میں کیا اپنے سر پر رکھوں گی؟ سب کچھ تو ہے، کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ جی امی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسد بھائی بھی بولے تھے۔ لیکن میں کچھ بولنے لگی تھی مگر عنایت خاتون آنٹی نے ڈانٹ دیا۔ لیکن کچھ نہیں، بس کہہ دیا نا کچھ نہیں چاہیے تو بس، بات ختم۔ بابا کوئی ایک چیز تو دے دیں، میں نے منہ پھلا کر کہا۔ کیا چاہیے بولو بیٹا، بابا نرمی سے بولے۔ پجیرو ہی دے دے، میں نے سر جھکا کر ڈرتے ڈرتے بولا تو آنکھیں بند کر دی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا تو میں نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا۔ امی، بابا، عنایت خاتون آنٹی، اسد بھائی، آپی، علی گوہر صاحب اور جنید بھی مجھے گھور رہے تھے۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ میں بڑبڑائی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، پجیرو چاہیے تمہیں؟ کوئی ضرورت نہیں بھائی صاحب، عنایت خاتون آنٹی مجھے گھور کر بولی اور بابا سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہے، میری بیٹی کو پجیرو ملے گی اور کوئی کچھ نہیں بولے گا، 2 ہی تو بیٹیاں ہیں میری، اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں کرواتی، اسی لیے اس کی یہ خواہش پوری کروں گا۔ بچپن سے ہی اسے پجیرو سے عشق تھا، اپنی بیٹی کے لیے آج ہی پجیرو لے کر آئیں گے۔ چلو جنید۔ بابا باقاعدہ اٹھ کھڑے ہوئے تو میری بتیسی باہر نکلنے کو تیار ہو گئی۔ میرے اچھے بابا، میں ان سے لپٹ گئی۔ نیو ماڈل ہو، وائٹ کلر کی ہو اور شیشے بلیک ہو۔ میں لپٹی لاٹ سے کہہ رہی تھی، پجیرو کو رسی سے باندھ کر بگی کی طرح دوڑاتی پھرنا، کیونکہ گاڑی چلانا تمہیں آتی نہیں اور میرا جنید تمہاری گاڑی کا ڈرائیور نہیں بنے گا۔ بابا، اسد بھائی، علی گوہر صاحب اور جنید کے نکلتے ہی عنایت خاتون آنٹی نے طنز کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ بڑی آئی، پجیرو چاہیے۔ عنایت خاتون آنٹی میری نقل اتارتی بڑبڑاتی چلی گئی اور میں ان کی لمبی چوٹی دیکھتی رہ گئی اور سوچنے لگی، رسی کی کیا ضرورت ہے، آپ کی اتنی لمبی چوٹی ہے نا۔ رات کو مہندی لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے صبح ہی ہاتھوں میں حنا کا رنگ نکھرا نکھرا سا تھا۔ پارلر والی مجھے تیار کر کے جا چکی تھی اور میں اب اپنے آپ کو تیار شدہ دیکھ رہی تھی۔ پیروں تک پیچ کلر کا بڑا سا امبریلا تھا جس کے اوپر اپر کی طرح بڑا سا دوسرا فراک تھا جس پر نازک گولڈن کا کام تھا، بڑا سا دوپٹہ جس کے چاروں طرف دامن میں چوڑا کام ہوا تھا، اسی اسٹائل کی جیولری تھی جو انادیہ آپی اور اسد بھائی پسند کر کے لائے تھے۔ چھوٹا سا ٹیکا، نوز پن، بڑی بڑی بالیاں، مگر ہلکا سا نیکلس، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہنے۔ میں سامنے بڑے سے آئینے میں خود کو گول گول گھوم کر دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ کبھی گھیر کو اوپر کر کے اپنے پاؤں میں نازک پیچ کلر کی سینڈل دیکھتی تو کبھی گھیر گرا کر پیچھے سے بالوں سے لے کر فراک کے دامن تک کو دیکھتی۔ قسم سے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، قسم سے سچی۔ مجھے تو عنایت خاتون آنٹی کی چوائس بڑی اچھی لگی تھی، واقعی یہ کلر میرے اوپر بڑا کھل رہا تھا۔ میں نے خود کو دیکھ کر سوچا، جنید پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوگا۔ میں بڑبڑائی۔ تبھی میں نے آئینے کے عکس میں اپنے پیچھے کسی کو صحرا پہنے دیکھا۔ میں گھبرا کر تیزی سے مڑی۔ اس عکس نے اپنے سامنے سے پھولوں کی لڑیاں ہٹائیں تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جنید تھا۔ سفید شیروانی پر اس نے صحرا لگا رکھا تھا۔ میں نے تنقیدی نگاہوں سے اوپر گھٹنوں تک آتی اورنج کلر کا شارٹ دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑا اور وہ تصور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شادی میں دولہے ایسے تیار ہوتے ہیں؟ تبھی عنایت خاتون آنٹی اور امی اندر چلی آئی تھی۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو، عنایت خاتون آنٹی مجھے دیکھ کر بولی اور قریب چلی آئیں اور گلے لگایا، پھر ہاتھوں سے گال بھی چھوئے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو میرے جنید کی دلہن۔ ہاں، آپ کے پسند کے کپڑے پہنے ہیں تبھی اچھی لگ رہی ہوں نا، میں بڑبڑائی۔ چلو نکاح خواہ آنے والے ہیں تو باہر لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ وہ مجھے سہارا دے کر باہر لے آئیں، ویسے مجھے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ باہر لاؤنج کا منظر دیکھ کر میں حیران ہوئی، یہ تیاریاں کب ہوئیں؟ لاؤنج کی دیواروں پر پھول اور بکے سے سجاوٹ کی گئی تھی، سامنے والے ٹیبل پر بھی گلاب کے پھول اور موم بتی کی ڈیکوریشن کی گئی تھی، جھولے کو بھی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھر عنایت خاتون آنٹی کی چارپائی پر بھی سرخ سیج سجائی گئی تھی۔ یہ سندھی رواج تھا کہ دلہن کو سرخ سیج پر بٹھایا جاتا تھا، مجھے بھی لا کر اس سیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔
جب سے آئی ہوں تب سے ہمت کر رہی تھی اس چارپائی پر بیٹھنے کی، آج آنٹی نے خود ہی بٹھا دیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح خاص مہمانوں کے لیے ریزرو کی ہوئی ٹیبل جیسی سجاوٹ کی گئی تھی۔ ڈنر سیٹ کیا ہوا تھا اور کینڈلز بھی جل رہی تھی۔ کیا ہمارا کینڈل لائٹ ڈنر ہوگا؟ پہلی شادی ہے جس میں مہمان کینڈل لائٹ ڈنر کریں گے، پر مہمان ہے کدھر؟ میں بڑبڑائی تھی۔ ہر طرف ٹوکریوں میں پڑے گلاب دیکھ کر مجھے سرخ گلابوں کے موسم ناول یاد آ رہا تھا۔ یا سارے گلاب لے آنا ناول۔ آشر ملک بھی اپنی زینیا کے لیے اتنے گلاب نہیں لایا ہوگا جتنے عنایت خاتون آنٹی اس گھر کے لیے لے آئی تھی، اور یہ سجاوٹ یقیناً اس وقت کی گئی تھی جب میں تیار ہو رہی تھی۔ عنایت خاتون آنٹی، سو سویٹ۔ سارا گھر سرخ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور دوسرا اسپرے بھی کیا گیا تھا۔ اتنا خوبصورت ماحول، ہر گوشے سے نفاست ٹپکتی تھی۔ آج تو عنایت خاتون آنٹی بھی بڑی تیار تھی۔ بہت خوبصورت سا اور مہنگا سا سوٹ انہوں نے ضبطن کر رکھا تھا۔ وہ سونے کا سیٹ پہنے، سرخ لپسٹک لگائے، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آج آپی بھی کافی تیار نظر آ رہی تھی۔ اسد بھائی علی گوہر صاحب اور بابا کے ساتھ نکاح خواہ آئے اور ان کے سامنے میرا نکاح ہوا۔ اسد بھائی نے مجھ سے دستخط لیے اور نکاح خواہ کو لے کر چلے گئے۔ پھر امی نے میری پیشانی چوم کر مبارکباد دی۔ عنایت خاتون نے بھی پیشانی پر بوسہ دیا اور مبارکباد دی۔ امی اور عنایت خاتون میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہم تو کل جا رہے ہیں، مگر عنایت تمہیں جلدی چکر لگانا ہے۔ نہیں بھائی، جب تک کورونا ختم نہیں ہوتا ہم تو نہیں آئیں گے۔ اگر ساری زندگی ختم نہ ہوا تو نہیں آؤ گی؟ اللہ نہ کرے۔ ہماری تو دونوں بیٹیوں کو تم نے رونق بنا لیا۔ پہلے انادیہ بھی 2 سال سے ہمارے پاس نہیں، اب آفیہ بھی تم بیاہ کر لے گئی ہو، ہم تو خالی رہ گئے۔ میں جو اب تک بور سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، امی کی آخری بات سن کر میرا دل نہ جانے کیوں بھر آیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اب امی بابا تو اکیلے ہو جائیں گے۔ میں امی سے لگ کر رو پڑی۔ آپ لوگ بھی ادھر ہی گھر لے لینا، بابا تو اب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہے ڈفی، ادھر ہی آ جائے، وہاں ویسے بھی اکیلے ہیں آپ لوگ۔ عنایت خاتون بولی۔ بس عنایت، سب سمیٹنا تو آسان نہیں۔ ابھی امی بول ہی رہی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہو، تم بیٹھو۔ دروازے سے اندر اسد بھائی، علی گوہر انکل اور جنید چلے آئے تھے۔ سفید شلوار قمیص پر اجرک اور خان جوتے پہنے جنید بہت ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ اسد بھائی نے آ کر عنایت خاتون آنٹی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر جنید بھی عنایت خاتون آنٹی کے گلے لگ کر کتنی دیر کھڑا رہا تھا۔ عنایت خاتون آنٹی روتی اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ پھر جنید نے بھی اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ہائے، میرا جنید کتنا چھوٹا تھا جب اپنی پھپھو کے پاس چلا گیا تھا، اب کتنا بڑا ہو گیا جو دلہن لے کر آیا ہے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی عنایت خاتون آنٹی اور جنید کو اس طرح جذباتی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ عنایت خاتون آنٹی اکثر بس اسد بھائی ہی کیا کرتی تھی، مگر آج وہ جنید کے لیے دل سے خوش تھی، اور میں یہ جذباتی سین دیکھ کر رو رہی تھی۔ پہلے امی کی باتیں، پھر یہ، تو بتائیں میں کیوں نہ روتی۔ پھر اچھے سے ماحول میں ڈنر کیا گیا۔ ڈنر کے بعد جنید اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی بابا باہر واک کرنے چلے گئے۔ میں دلہن بنی کرسی پر بیٹھی تھی جب عنایت خاتون میری طرف چلی آئیں۔ ڈفی، مجھے تمہارے کپڑوں سے بڑی الجھن ہو رہی ہے، تم ایسا کرو، جا کر نہاؤ اور کوئی سادہ سا سوٹ پہن لو۔ پر عنایت خاتون آنٹی، میں دلہن ہوں، تیار رہنے دینا۔ ارے ہو گئی نا شادی، تمہیں دلہن بنا کر دیکھ لیا سب نے، اب جاؤ، مجھے نظر نہ آنا، وہ کہہ کر برتن دھونے لگی، اور میں منہ بناتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سامان یہی پڑا تھا جو کل جنید کے کمرے میں شفٹ ہونا تھا۔ انہی میں سے ایک بڑا مہنگا سا سوٹ میں نے نکال کر رکھا جب عنایت خاتون آنٹی کمرے میں چلی آئیں۔ ڈفی، یہ اتنا مہنگا سوٹ کیوں نکالا ہے؟ اسے اندر رکھو اور کوئی سادہ سا پرانا سا سوٹ پہنو۔ ویسے بھی کون سا تمہیں مر ہی جانا ہے جو اتنا اچھا سوٹ پہن رہی ہو، بس سونا ہی تو ہے۔ چلو شاباش۔ وہ میرا سوٹ واپس الماری میں رکھے دوسرا سوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما کر چلی گئی۔ پہلی رات ہے، اب میں جنید کے پاس اس سوٹ میں جاؤں گی۔ عنایت خاتون آنٹی کے جاتے ہی میں بڑبڑائی، اللہ ایسی ساس کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں پیر پٹستی کپڑے اٹھاتی واش روم میں چلی گئی۔ تم ابھی تک یہاں وہاں بھٹک رہی ہو؟ جنید تو کب کا کمرے میں چلا گیا۔ میں جو ابھی سکون سے نہا کر برش کر کے کمرے سے باہر نکلی تھی تو عنایت خاتون آنٹی مجھے دیکھ کر چیخی۔ میں جو ارادہ کر کے نکلی تھی کہ گرما گرم چائے پی کر تھکن اتاروں گی، مگر یہ کیا، عنایت خاتون آنٹی نے آرڈر ہی دے دیا کہ کمرے میں جاؤ۔ اب ایسا تھوڑی ہوتا ہے،
دلہن پہلے کمرے میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوتی ہے اور دولہا کمرے میں آتا ہے، اور یہاں دیکھو دولہا پہلے ہی کمرے میں چلا گیا اور اب دلہن جا رہی ہے۔ یہ زیادتی نہیں ہے؟ شاید کورونا میں شادیاں ایسی ہی ہوتی ہوں۔ عنایت خاتون آنٹی مجھے چائے پینی ہے، میں منمنائی۔ اس وقت کوئی وقت نہیں ہے یہ چائے پینے کا، جاؤ اندر اور سو جاؤ، ویسے بھی چائے پیو گی تو نیند نہیں آئے گی، اب جا بھی چکو، مجھے بھی سونا ہے۔ مجھے لاؤنج پہ ہی کھڑا دیکھ کر وہ پھر بولی تو میں ہمت کر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اچھا سنو ڈفی، ابھی میں دروازہ کھولنے والی تھی جب عنایت خاتون کی آواز پر میں مڑی۔ شاید ان کو مجھ پر ترس آ گیا تھا، تبھی چائے کا بولنے کے لیے روک رہی ہوں گی۔ جنید کو نہ زیادہ بولنے کی عادت نہیں اور نہ زیادہ سننے کی، تو اس کا زیادہ دماغ مت کھانا اور تنگ بھی مت کرنا، بس چپ کر کے سو جانا، ویسے بھی تم بہت زیادہ بولتی ہو۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ عزت ہے نئی نویلی دلہن کی۔ میں پیر پٹکتی کمرے میں داخل ہوئی اور دھڑام سے بند کر کے اسی دروازے پر سر مارنے لگی، لیکن آہستہ، زور سے مارنے پر زخمی ہونے کا خطرہ تھا۔ عافیہ کیا ہوا ہے؟ جنید آواز پر اچھل پڑا۔ یہ ابھی تک جاگ رہا ہے، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ میں پلٹی تو جنید بلیک شرٹ پر آف وائٹ شارٹ پہنے میرے سامنے کھڑا تھا اور میرا پھر سے سر پٹکنے کو دل چاہ رہا تھا۔ نہ میں دلہن لگ رہی تھی اور نہ وہ دولہا۔ لو بتاؤ، یہ بھی کوئی شادی ہے؟ نہ میرا گھونگھٹ اٹھایا گیا، نہ منہ دکھائی میں نازک سی انگوٹھی دی گئی، نہ پیار سے وہ انگوٹھی پہنائی گئی۔ ایک منٹ، مجھے منہ دکھائی بھی نہیں ملے گی؟ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ تم کہاں تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، جنید نے عام سے انداز میں کہا۔ میں نے چونک کر اس کو دیکھا۔ میں عنایت خاتون آنٹی کے ساتھ تھی، میں نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ امی کے ساتھ؟ پر میں ابھی باہر آیا تھا، امی تو اکیلی تھی۔ وہ بولا تو میں بڑبڑائی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہوئی، پہلی رات کی دلہن سے بات کرنے والی؟ آخر عنایت خاتون آنٹی کا بیٹا ہی ہے نا، ڈھکن کہیں کا۔ کمرے کی سجاوٹ بھی لاؤنج سے کم نہیں تھی، ہر جگہ گلاب کے پھول اور موم بتیاں لگائی گئی تھیں، پلنگ کو بھی پھولوں سے سجا دیکھ کر میں گھبرائی۔ آؤ بیٹھو، جنید نے میرا ہاتھ تھامتے کہا تو میرا ہاتھ کپ کپایا۔ اب ہوا تھا محبت فلم کا سین۔ ہاتھ میں ٹرے تو تھا نہیں، جنید کا ہاتھ تھا اور میرے ہاتھ کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی کپ کپا رہا تھا۔ میرے پاؤں من بھاری ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ آؤ نا، ایک انچ نہ ہلتے دیکھ کر جنید نے مجھے زور سے کھینچا اور میں گرتے گرتے بچی تھی۔ مجھے بیڈ پر بٹھا کر اس نے اپنی جیب ٹٹولی۔ اب اس کا کیا گم ہو گیا؟ میں بڑبڑائی جب اس کے ہاتھ میں مخملی ڈبیا دیکھ کر میں چونکی۔ اپس، اس میں یقیناً انگوٹھی تھی۔ تبھی میں بے اختیار بول پڑی، ڈائمنڈ کی ہے؟ عنایت خاتون آنٹی صحیح بولتی ہے، میں بہت زیادہ بولتی ہوں۔ نہیں، گولڈ کی۔ وہ آہستہ سے بول کر مجھے انگوٹھی پہنانے لگا۔ ناولوں میں ہیرو تو ہیروئن کو ہیرے کی انگوٹھی دیتے ہیں، چاہے کتنے بھی غریب ہوں۔ اب میں بڑبڑائی۔ تبھی انگوٹھی کو دیکھ کر میں چونکی۔ ارے یہ تو اسی سیٹ کی انگوٹھی ہے نا جو میں نے شادی میں پہنا تھا، منہ دکھائی میں بھی یہی انگوٹھی دی۔ میں بھی کہوں اس سیٹ کی انگوٹھی ہونی چاہیے تھی، کنجوس کہیں کا۔ علی گوہر صاحب کی آدھی جائیداد کا وارث ہے پھر بھی۔ میں بڑبڑا رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں پسند نہیں آئی؟ مجھے بڑبڑاتا دیکھ کر وہ بولا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اصل میں انگوٹھی تنگ ہے، تھوڑی موٹی ہوتی تو اچھا ہوتا، پر خیر ہے۔ مجھے مطمئن دیکھ کر وہ اٹھا تھا اور لائٹ بند کرنے لگا۔ لائٹ بند کرتے ہی بالکنی میں لگی روشنیاں جگمگائیں تو میں نے تعجب سے اس طرف دیکھا۔ ارے واہ! میں بیڈ سے اترتی بالکنی کی طرف آ گئی اور دروازہ کھول کر ان لائٹس کو دیکھنے لگی۔ جنید بھی میرے ساتھ چلا آیا تھا۔ یہ کب لگوائی؟ یہ پھولوں کی سجاوٹ، یہ لائٹنگ سب میں نے کروائی ہے جب تمہیں پارلر والی تیار کرنے آئی تھی۔ کیا یہ سجاوٹ آپ نے کروائی ہے؟ مجھے تو لگا عنایت خاتون آنٹی نے کروائی ہوگی۔ میں بولی، نہیں، وہ تو خلاف تھی، اصل میں اسد بھائی کو الرجی ہے نا پھولوں سے، تبھی وہ منع کر رہی تھی۔ پر یہ اچھا ہوا کہ اسد بھائی نے ماسک پہنے رکھا تھا، جس سے ان کی بچت ہو گئی۔ تمہارے آتے ہی انہوں نے سارے ڈیکوریشن اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دی ہوگی۔ تو یہ ساری سجاوٹیں، یہ انتظامات سب آپ نے کروائے ہیں؟ میں حیرانگی سے بولی۔ ہاں، یہ سب میں نے کروایا ہے۔ کس خوشی میں؟ تمہارے ساتھ شادی کرنے کی خوشی میں۔ آپ خوش ہیں؟ آف کورس۔ تو وہ نازنین کے ساتھ کیا سین تھا؟ کون سا سین؟ وہ شاپنگیں، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ باتیں، وہ ملاقاتیں، اور وہ نازنین کا راتوں کو اٹھ کر غائب ہو جانا، وہ سب کیا تھا؟
ارے نہیں، وہ تو حارث کی رونے کی وجہ سے تنگ ہو کر اٹھ کر باہر لاؤنج وغیرہ میں آ کر سو جاتی تھی، اور میں تو نازنین کو اپنی بہن سمجھتا ہوں. اس کے ساتھ کچھ عرصے رہا ہوں تو اسے بہن ہی کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. اچھا بہانہ ہے. بہانہ نہیں ہے، سچ ہے، کیونکہ میں نے تو اپنا دل 2 سال پہلے ہی اسد بھائی کی شادی میں گرنے والی لڑکی کو سنبھالنے میں کھو دیا تھا، اور میں نے چونک کر اس کو دیکھا، وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا. ارے وہ گرنے والی لڑکی کون تھی؟ میں نے گھورا. ڈفر، وہ تم تھی. جنید نے اپنا سر پیٹا. اچھا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں. تو وہ بولے نا جو عموماً فلموں میں بولتے ہیں. وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بولا، ابے موڈ نہیں، کل بولوں گا. جنید کہہ کر اندر چلا گیا. میں بھی اندر آ گئی. بتائے نا. وہ رکا اور مڑا. محبت تو پتہ نہیں، مگر جب تم امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر KTN دیکھتی، تو مجھے تم بہت پیاری لگتی تھی. ہے؟ بس اس لیے؟ ہاں، تو امی کے ساتھ KTN دیکھنا بھی تو پہاڑ سر کرنے والا کام ہے. وہ مسکرایا. پھر بھی بتاؤ نا جنید، آپ نے شادی میں بھی ایسا موڈ بنا رکھا تھا جیسے کسی نے زبردستی دولہا بنا کر بندوق کی نوک پر بٹھا کر نکاح کروایا ہو. ہاں، میں نے اپنے دل سے، اپنی مرضی سے تم سے شادی کی، بس. وہ مڑتے بیڈ پر لیٹا. اور ساری باتیں آج ہی کر لو گی کیا؟ کچھ کل کے لیے بچا رکھو. اور امی بالکل صحیح کہتی ہیں، تم بولتی بہت ہو. اور ان کا پہلا اعتراض بھی یہی تھا کہ ڈفی بولتی بہت ہے. جنید کے کہنے پر میری آنکھیں پھٹی تھی، اور بیڈ پر بیٹھتے بولی، ایسا کہا انہوں نے؟ پتہ ہے، مجھے بھی آتے ہوئے انہوں نے ایسے ہی کہا کہ میں آپ کو زیادہ تنگ نہ کروں، کیونکہ میرے جنید کو زیادہ سننے کی عادت ہے، نہ زیادہ بولنے کی. یہ کہتے میں بڑبڑائی تھی، جیسے میرا جنید نہیں، ہمارا شادی ہو گیا. ہاں. اچھا بس اب خاموش ہو جاؤ. جنید نے میرا سر اپنے کندھے سے ٹکا دیا تھا. اچھا بچوں، ہمارے سونے کا وقت ہو گیا ہے، تم لوگ بھی جاؤ، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی. جی جناب. تو جیسے میں نے کہا، کسی کی اہمیت جاننی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے غائب کر دو. تو وہ تھی عنایت خاتون آنٹی. خدا نخواستہ مرحومہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ علی گوہر صاحب کو پیاری ہو گئی تھی. علی گوہر صاحب ہماری شادی کے بعد عنایت خاتون آنٹی کو گاؤں لے کر چلے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی لاڈلی بقول عنایت خاتون آنٹی کے اس کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ ان کے عزائم جلد ہی علی گوہر صاحب پر کھل گئے تھے کہ وہ صرف جائیداد کی لالچی تھی. میری شادی کے بعد عنایت خاتون آنٹی جب تک یہاں تھی، انہوں نے خوب مجھے اپنی انگلیوں پر نچائے رکھا. جتنی وہ انادیہ آپی کے لیے اچھی تھی، اتنی ہی میرے لیے الٹ. مجھے اپنے پاس بٹھا کر سارے کام کرواتی. میں کھانے میں مدد کرتی، وہ برتن دھوتی تو میں کپڑے سے صاف کر کے رکھتی جاتی. وہ جھاڑو لگاتی تو میں ساتھ ساتھ پونچھا لگاتی جاتی. وہ کپڑے دھوتی تو میں ڈالتی جاتی. کبھی میں جنید کا بہانہ کر کے کمرے میں جانے کی کرتی تو مجھے جانے سے صاف منع کر دیتی. میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی. کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر بیٹھو، کہہ کر مجھے جھڑکتی. اور میں جو ایسی حالت سوچ کر آپ ہی کے لیے ڈرا کرتی تھی، وہی حالت میری ہو گئی تھی. میں دیر سے جب کمرے میں جاتی تو جنید سو رہا ہوتا. کتنی بھی ہمت کر کے اٹھاتی مگر وہ نہ اٹھتا. اللہ ایسی ساس کسی دشمن کو بھی نہ دے. میں بڑبڑاتی سو جاتی. پھر ایک دن علی گوہر صاحب فرشتہ بن کر آئے اور عنایت خاتون کو ساتھ لے کر چلے گئے. اور اب جب وہ نہیں ہے تو میں ان کی کمی کو محسوس کر رہی ہوں. واقعی وہ بہت اچھی تھی. جاتے وقت مجھے ڈھیر ساری نصیحتیں کر کے گئی تھی کہ جنید کا خیال رکھوں، حارث، پارس، اسد بھائی سب کا خیال رکھوں. یہ گھر اب ہم دونوں بہنوں کا تھا، مگر اس گھر کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ کر گئی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری صلاحیتوں کو مانتی تھی. وہ جاتے جاتے بھی یہی بول کر گئی تھی، ڈفی تم بہت اچھی ہو، اگر کم بولو تو. ان کے جانے کے بعد میں اور جنید زیادہ ساتھ رہنے لگے تھے. میں اور جنید صبح کی چائے بالکنی میں کھڑے ہو کر پیتے. شام کو حارث اور پارس کو لے کر واک پر جاتی. انادیہ آپی اور میں نے گھر کا کام بانٹ لیا تھا. کھانا ہم خود بناتے تھے، مگر ایک میڈ رکھ لی تھی جو گھر کی صفائی اور کپڑے وغیرہ دھوتی. مگر اس بات کا عنایت خاتون آنٹی کو نہیں پتا تھا. آپ بھی نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ آپ کو راز رکھنے آتے ہیں نا؟ شادی کے بعد میں نے جنید سے پوچھا کہ عنایت خاتون آنٹی مجھ سے شادی پر مانی کیسے، اور علی گوہر صاحب بھی نازنین سے پیچھے کیسے ہٹی. تو جنید نے مجھے بتایا کہ اصل میں امی نہیں چاہتی تھی کہ نازنین بھی اپنی بہن کی میرے آسرے بیٹھی رہ جائے، جیسے اس کی بڑی بہن اسد بھائی کے آسرے بیٹھی رہ گئی تھی. امی کو تمہاری طرف لانے والے بھی اسد بھائی تھے. جب انہوں نے مجھ سے تمہارے حوالے سے پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دی تھی، تو ڈیڈی کو بھی میری بات ماننی پڑی، اور پھر شادی ہو گئی. 1-2 دن میں پجیرو بھی آ گئی تھی
جس پر عنایت خاتون آنٹی کے ہوتے میرے بیٹھنے تک کی ہمت نہ ہوئی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہفتے میں ایک بار اس میں چکر ضرور کھانے جاتے تھے۔ کورونا نے جہاں پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا تھا، لاکھوں کی جانیں لی تھی، معیشت تباہ کی تھی، لاک ڈاؤن لگوایا تھا، کاروبار تباہ ہوئے تھے، نوکریاں چلی گئی تھیں، گویا ایک طرح سے پوری دنیا کی حالت کشمیر جیسی ہو گئی تھی۔ ہم جو 3-4 مہینے سے لاک ڈاؤن میں رہ رہے ہیں اور اتنے سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو کشمیر تو سالوں سے یہ حالات دیکھتا آ رہا ہے۔ ان کے لیے تو کورونا بہت پہلے آیا ہوا تھا، انڈیا کی صورت میں، فلسطین پر اسرائیل کی صورت میں۔ وہاں روز لوگ مرتے ہیں، روز لاشیں ملتی ہیں، ان کی معیشت تباہ ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ پھر آیات کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے نانا کو اس کے سامنے مار دیا گیا۔ وہ اپنے نانا کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر روتا رہا، تب کوئی آواز نہیں اٹھاتا، تب یہ باتیں اس طرح ڈسکس نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ ایسے ظالم لوگ کورونا سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ کورونا سے تو بچا جا سکتا ہے، مگر ان جیسے لوگوں سے نہیں۔ جہاں کورونا نے کتنے لوگوں کو اپنوں سے چھین لیا تھا، کتنے لوگوں کو متاثر کیا تھا، وہی کورونا نے ایک اچھا کام بھی کیا کہ لوگ اپنی فیملی کے قریب آ گئے۔ کم از کم یہاں تو ایسا ہی تھا۔ میں واک کرتے لوگوں کو دیکھتی، وہ لوگ جن کے پاس شاید پہلے اپنی فیملی کو دیکھنے تک کا ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا، اب اپنے بچوں کو لیے واک کرتے نظر آتے۔ پہلے بچے جو میٹ کے پاس رہتے تھے، اب ماں باپ کے ساتھ ہے۔ کوئی بچوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر چکر دیتا تھا، تو کوئی اپنی بیٹی کو سائیکل چلانا سکھاتا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ واک کرتا نظر آتا، تو کوئی اپنی جان بناتا، ورزش کرتا بھی نظر آتا تھا۔ میاں بیوی واک کرتے اپنے خوشگوار لمحات یاد کرتے، مسکراتے، تو کوئی فون پر اپنے عزیز سے باتیں بکھارتا۔ کورونا اب شاید جیسے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہی بن جائے، جیسے کینسر، نمونیا، ملیریا، شاید یہ بہت دور تک ہمارے ساتھ ہو، مگر اس سے احتیاط ہی ایک واحد حل ہے جو ہمیں کورونا سے بچا سکتا ہے۔ تو ہاتھ دھوئیں، سوشل ڈسٹینس رکھے، ماسک کا استعمال کرے۔ کورونا میری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لایا تھا۔ اللہ کرے آپ سب کے لیے بھی کورونا کچھ نہ کچھ بہتر لائے، جیسے میرے لیے عنایت خاتون آنٹی۔ اللہ آپ سب کو عنایت خاتون آنٹی جیسی ساس دے، اور جنید جیسا شوہر۔ جنید، اوئی اللہ میں کہاں کہاں نکل جاتی ہوں۔ جنید میرا کب سے انتظار کر رہا ہوگا، اور میں آپ سے باتوں میں لگ گئی ہوں۔ چلو میں چلتی ہوں۔ جنید ایسا سڑا ہوا بھی نہیں جیسا میں اسے سمجھتی تھی، اچھا خاصا رومانٹک ہے، اور مجھ سے پیار بھی بہت کرتا ہے۔ چلیے، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ So listeners, this was the end of the novel میں محبت اور تم، اور یہ اسٹوری کافی کیوٹ سی تھی۔ ڈفی کا کیریکٹر بہت کیوٹ تھا، عنایت خاتون کا کیریکٹر بھی اچھا تھا، ان کے ساتھ بھی کچھ برا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا چینج ہو گئی تھی۔ اور پتہ ہے مجھے اسٹوری میں ایک بہت اچھی بات جو یہ لگی نا، اس میں جتنے بھی ناولس کا ذکر آیا ہے، مینس بہت سے ناولس کا اس میں ذکر ہے جو بیچ میں کہیں پر بھی اس کی باتوں میں نکل آتا تھا، تو ان سارے ناولس کو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم ناول سیور سے پڑھا ہوگا۔ موسٹلی ایسے ناولس ہیں جنہیں ہم نے پڑھ رکھا ہے، جیسے سارے گلاب لے آنا ناول میں عاشر اور زینیا کا ذکر ہے، تو جس نے ناول سنا ہے نا وہ ریلیٹ کر سکتا ہے کہ اس کے ڈائلاگ کا کیا مطلب تھا۔ اسی طریقے سے باقی ناول سے بھی انٹریکٹ ہوا، تو اوور آل بہت مزہ آیا اس ناول کو پڑھ کر۔ کافی کیوٹ سی اسٹوری تھی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔